السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس، امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاس سبجیکٹ اسلامیات، سبق نمبر 17 خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں یہ آج ہم سمجھیں گے اس سبق میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابی ایسے تھے جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری مل گئی تھی۔ انہیں عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے 6 کا حال تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، 4 کے بارے میں تفصیل باقی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں بڑے مرتبے والے صحابی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی لوگ آپ کے جانشین اور خلیفہ بنے۔ انہوں نے اسلامی سلطنت کا انتظام سنبھالا اور ایسا انتظام کیا کہ آج سینکڑوں برس گزرنے پر بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں اور اس طرح کے انتظام کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ پھر وہ دن لائے کہ ہم دنیا میں ایسا انتظام دیکھیں اور اللہ کی مخلوق امن، چین، آرام اور سکھ سے زندگی گزارے۔ ان چاروں کے مختصر حالات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا نام عبداللہ تھا۔ ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر کنیت تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ عام طور پر وہ اس کنیت اور لقب ہی سے مشہور ہیں۔ ان کی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہتی بیوی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بھی بہت نیک اور بڑی خوبیوں والے۔ کون سی برائی تھی جو مکے میں نہ تھی؟ لوگ شرابیں پیتے، جوا کھیلتے، بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی برائی کے پاس بھی نہ پھٹکتے۔ بچپن ہی سے نیک، نرم مزاج اور سچے تھے۔ غریبوں، بیواؤں کا خیال کرتے تھے، بے کسوں کی مدد کرتے تھے اور ہر ایک کے کام آتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن ہی سے آپ کی گہری دوستی تھی۔ اسلام سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر بھی کیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق مکے کے ایک کھاتے پیتے شریف گھرانے کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے رکھا تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، مگر ایمان لانے کے بعد ان کا زیادہ وقت اسلام کی باتیں پھیلانے میں گزرنے لگا۔ جہاں موقع پاتے اللہ کا دین پہنچانے کا کام کرتے۔ اس کام میں آپ نے بھی جان و مال کی پرواہ نہ کی۔ کافروں نے آپ کو طرح طرح کے دکھ دیے، مگر آپ خوشی خوشی سب کچھ سہتے رہے اور اللہ کا دین پہنچاتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی۔ حضور بھی آپ کو بہت چاہتے تھے۔ شروع زمانے میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اسلام پر واز فرما رہے تھے کہ کافروں نے آ کر گھیر لیا اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ گھر کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آ کر اٹھا لے گئے۔ دیر تک بے ہوش رہے۔ ماں سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو ماں نے حال پوچھا۔ بولے پہلے یہ بتاؤ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب تک ان کی کوئی اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں، جب تک
ان کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں گا، کچھ نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 5 تو عشرۂ مبشرہ ہی میں سے ہیں۔ مکے میں جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے ان پر ان کے آقا طرح طرح سے ظلم کرتے اور بری طرح ستاتے تھے۔ آپ نے بھاری بھاری رقمیں دے کر بہتوں کو اس ظلم سے چھڑایا۔ ہجرت، حضرت ابوبکر صدیق کی ان کوششوں کو دیکھ کر کافر لوگ بہت زیادہ آپ کو ستاتے تھے، چنانچہ آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت چاہی، لیکن آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو۔ جب سارے جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو حضرت ابوبکر کو آپ نے ساتھ لیا۔ اس طرح ہجرت کے مبارک سفر میں آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مدینہ پہنچ کر بھی آپ دین کے کاموں میں سب سے آگے رہے۔ جب کافروں سے جنگ کا سلسلہ چھڑا تو آپ سب جنگوں میں بڑی بہادری سے شریک ہوئے اور ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس سے آگے آپ پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔